بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کے حوالے سے جو اس کا عملی طریقہ ہے وہ دیکھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وضو کے اندر سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں۔ تو وضو کے اندر سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے 4 فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 فرائض کا ذکر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ یہاں چہرے سے مراد کیا ہے یہ ابھی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ دوسرا فرض یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ اور چوتھا فرض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یہ 4 فرائض ہیں جو ہر مرد و عورت کو آنے چاہیے، یاد بھی ہونے چاہیے، اور جب وضو کر رہے ہوں تو پتہ بھی ہونے چاہیے کہ یہ 4 فرائض ہیں، اور ان 4 فرائض کو ہم نے عملی طور پر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو صحیح اپنانا بھی ہے۔ اب ہم وضو شروع کرتے ہیں۔ وضو ایسا عمل ہے جو ہر عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور اس طرح کے معاملات کے لیے، اور ویسے بھی آداب کے حوالے سے بہت اچھی بات ہے کہ ہم باوضو ہوں۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بولیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنی زبان سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا ہے، یعنی ہماری جو انگلیاں ہیں اور ہمارا جو ہاتھ ہے دونوں سائڈوں سے ہم نے اس کو دھونا ہے۔ یہاں چونکہ سمجھانے کے لیے عمل کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اپنے ہاتھوں کو فردی طور پر دھوئیں ذرا۔ یہ دونوں طرف آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، سامنے سے بھی اور دوسری طرف سے بھی۔ بس 3 بار ہاتھ آپ نے دھو لی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے۔ یہاں پر یاد رکھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیدھے ہاتھ میں پانی ڈالنا ہے اور سیدھے ہاتھ میں پانی ڈال کے منہ میں لے جانا ہے اور ہونٹوں سے واپس نہیں کر دینا۔ بعض بچے اس طرح کرتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں اپنی ہونٹوں تک اور وہاں سے پانی لگا کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ ابھی آپ عمل یہ کریں گے، اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لیں، دائیں چلو میں، اور اس کو منہ کے قریب لے کے جائیں فرضی طور پر۔ منہ کے سمجھو اندر پانی اب چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پانی کو حرکت دینی ہے اور اس کو پانی کو گرا دینا ہے۔ یہ عمل 3 بار کرنا ہے۔ یہاں یاد رکھنے والی کون سی چیز ہے؟ یہاں پر یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں آپ نے پانی چلو میں رکھا ہے اور اس کے بعد منہ کے اندر لے کے گئے ہیں، اور آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ ہونٹوں سے پانی لگا کے باہر گرا دیں۔ یہ بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ پانی منہ کے اندر لے کے جانا ہے 3 بار، اور اس کے بعد پانی کو باہر 3 بار گرا دینا ہے۔ اس کے بعد مسواک کا عمل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث شریف کے مطابق 70 نمازوں کا ثواب ہے اگر ہم وضو کے اندر مسواک کریں۔ اس کے بعد جو نماز پڑھیں گے 70 نمازوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اگر مسواک نہیں ہے تو آپ اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سامنے کریں، سارے بچے۔ اس انگلی سے دانتوں کو آپ نے فرضی طور پر صاف کرنا ہے، باہر ہونٹوں کے قریب لے جائیں تاکہ پتہ آپ کو چل جائے کس طرح دانت صاف کریں گے، ٹھیک ہے۔ واپس لے آئیں، بس کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناک صاف کرنا ہے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے اس دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور پانی لے کر ناک کے قریب لے جانا ہے اور وہاں آپ نے ناک کو پانی وہاں پر چڑھانا ہے۔ یہ 3 بار عمل کرنا ہے۔ کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ سے یاد بھی رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو گھر بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیشہ پھر اس کو اپنا بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ناک جھاڑنے کی ضرورت ہے تو ناک جھاڑنے کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو بایاں ہاتھ ہے، آپ کا جو الٹا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اس ہاتھ سے آپ نے اپنے ناک کو جھاڑنا ہے۔ فرضی طور پر ہاتھ رکھیں، اپنا بایاں ہاتھ یہاں رکھیں، بایاں، ٹھیک ہے، الٹا ہاتھ، اس سے آپ نے ناک کو جھاڑنا ہے اگر جھاڑنے کی ضرورت ہو تو، ٹھیک ہے۔ ہاتھ نیچے کر دیں۔ اب دونوں ہاتھوں میں پانی ڈالیں،
چاہے ٹوٹی کے ذریعے چاہے برتن کے ذریعے پانی دونوں ہاتھوں میں آپ نے ڈال لی ہے. اب اس سے آپ نے چہرہ دھونا ہے. تو زور سے پانی چہرے پہ نہیں مارنا, یہ یاد رکھنا ہے. چلیں پانی لگائیں اپنے چہرے پہ, زور سے نہیں مارنا, ٹھیک ہے. ملیں, ماتھا آ جائے, سائڈوں والی جگہ آ جائے, ٹھوڑی کا حصہ آ جائے. یہ 3 بار عمل کریں جی, 3 بار عمل کریں. ابھی ہم نے وضو کے فرائض میں کیا پڑھا تھا؟ وضو کے فرائض میں پہلا فرض تھا اپنے پورے چہرے کو دھونا. اگر چہرے میں ایک بال کے برابر جگہ خشک رہے گی تو وضو نہیں ہوگا, یہ یاد رکھنا. یہ پہلا فرض آپ کا ہو گیا یہاں پر. دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. اب آپ کے ہاتھ اپنے سامنے ذرا کریں. ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. سمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی جو کونی ہے اس کونی کو بھی آپ نے دھونا ہے, گیلا ہاتھ کر کے وہاں پر لگانا ہے. تو پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں پھر بائیں ہاتھ دھوئیں جی 3 بار. ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. کونی پہ بھی ہاتھ لگائیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کونی کو بھی ہم نے وضو کے اندر دھونا ہے. ٹھیک ہے بس جی. اب اس کے بعد ایک بچہ سامنے آئے گا, سبتین آ جائے. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مسح کا طریقہ بتانا ہے ان کو سب کو, اس کے مطابق سارے بچے کریں. 3 انگلیاں جوڑیں, میں قریب لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے. ادھر 3 انگلیاں نیچے والی آپ لگائیں سر کے اوپر, ٹھیک ہے. چلتے جائیں سارے بچے ادھر, میں ادھر بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آخر تک لے جائیں. واپسی پہ آپ نے کانوں سے اوپر ہتھیلی لگا کے واپس آنا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد گردن کا مسح کریں. گردن کا مطلب یہ ہے کہ الٹا ہاتھ آپ کی گردن پر لگنا چاہیے, کالر کے اوپر نہ لگ رہا ہو, قمیض پہ نہ لگ رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. اس مسئلہ دوبارہ بتا دیں مسح کا طریقہ تاکہ اس میں ریکارڈنگ میں بھی آ جائے. ٹھیک ہے. آخر تک جائیں, واپس آ جائیں, ٹھیک ہے. کانوں کا مسح کیسے کیا ہے کہ جو 2 انگلیاں ہیں کانوں کے اندر اور انگوٹھے کانوں سے باہر, اور اس کے بعد گردن کا مسح کرنا ہے. یہاں غلطی کون سی ہے؟ جو بندے چوم کے جاتے ہیں انگوٹھے کو یہاں ناک کے پاس لگاتے ہیں, پھر آنکھ کے پاس لگاتے ہیں, وہ ذرا دکھا دیں, وہ غلط طریقہ ہے. ایسے کر کے جاتے ہیں, یہ کوئی نہیں ہے وضو میں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا, یہ غلط طریقہ ہے. بیٹھ جائیں. آخری فرض ہے دایاں پاؤں دھونا. پاؤں کو اگلے حصے سے پیچھے کی طرف دھونا ہے, ایڑی کی طرف, انگلیوں سے پاؤں کی طرف دھونا. بس ٹھیک ہے, ایسے ہی بس سمجھ گئے ہو. پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں دھونا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا پہلا فرض کون سا ہے, تو آپ نے مجھے مل کے بتا دینا ہے. وضو کے اندر کل کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض کون سا ہے؟ منہ دھونا. منہ کی لمبائی کتنی ہے؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. اور چوڑائی کتنی ہے؟ ایک کان کی لو سے. دوسرا فرض بتائیں. دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر کا چوتھا حصہ. تو اگر پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اس کے بعد ہے چوتھا فرض. چوتھا فرض کون سا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہاں پانی پہنچنا چاہیے. خصوصاً آپ کی جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہے, بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے وہاں پر خلال کرنا ہے اور وہاں تک پانی پہنچانا ہے. اس طرح پاؤں کا نیچے والا حصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہاں تک پانی پہنچانا ہے. تو اس طرح آپ نے وضو کرنا ہے ساری زندگی کے لیے. یہ 4 فرائض ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور صحیح انداز میں نماز بھی ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.